السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اردو گرامر لیکچر نمبر 11 فعل ماضی کے اقسام کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ایک شعر: حسن کو دنیا کی آنکھوں سے نہ دیکھ، حسن کو دنیا کی آنکھوں سے نہ دیکھ، اپنی ایک طرز نظر ایجاد کر۔ عزیز طلباء، آج ہم شروع کرتے ہیں فعل ماضی کے اقسام۔ فعل ماضی کی تعریف: سب سے پہلے فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ ہو اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے، جیسے علی نے چائے پی، عرفان نے کام کیا۔ ماضی کا زمانہ ہے۔ فعل ماضی کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، اور اس کا دوسرا نام ماضی احتمالی بھی ہے، اور ماضی تمنائی۔ لہذا اب ہر ایک کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ نہ معلوم ہو گزرا ہوا زمانہ نزدیک ہے یا دور، یعنی زمانے کی تعیین اس میں بالکل نہ ہو۔ کام ماضی میں ہو چکا، اب اس کی تعیین کہیں بھی نظر نہ آیا ہمیں کہ وہ ابھی ہوا ہے، کچھ وقت پہلے ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، کیا ہے اس کی تعیین نہ، مطلق ہو، بالکل عام سا ہو، اس کے بارے میں کوئی تعیین نہ ہو، اسے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے رویا، آیا، کھایا، پیا، لکھا۔ اب لکھا فرض کیا، یہ کہ مثال لیتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ لکھا فعل ماضی ہے، اب ماضی مطلق تو ہے، لیکن کب لکھا گیا؟ ابھی لکھا ہے، تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے، یا بہت دیر پہلے لکھا ہے، لیکن ماضی جو کام ہو چکا ہے وہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر، مصدر کی علامت ہی نون الف نہ، اس کو ہٹا کر الف یا الف یا لگا دینے سے ماضی مطلق، یعنی کہ یا تو صرف الف لگائیں گے یا یہ الف یا لگائیں گے، دونوں طریقے ہیں۔ بعضوں کے اندر جو ہے وہ صرف الف لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے، اور بعض میں یا الف یا لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے۔ دیکھیں، رونا مصدر ہے، اب رونا نون الف نا کو ہٹایا، کیا بچا؟ رو۔ اب اس کے آخر میں یہ الف یا لگا دیا، رویا، ماضی مطلق بن گئی۔ آنا مصدر ہے، نون الف نا کو ہٹایا اور آ بچ گیا، یا الف یا آیا، ماضی مطلق بن گئی۔ اسی طرح کھایا، پیا۔ اب دیکھیں، پینا مصدر تھا، نون الف نا کو ہٹایا، پی بچا، اس کے آخر میں الف لگا دیا تو کیا بن گیا؟ پیا۔ لکھنا، نون الف نا کو ہٹایا تو لکھ بچ گیا، اور اس کے آخر میں الف لگایا تو لکھا بن گیا، تو یہ ماضی مطلق ہے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے قریب میں پایا جائے، یعنی کہ جو فعل ہوا ہے، جو کام ہوا ہے، وہ ابھی ہوا ہے، تھوڑا وقت گزرا ہے۔ جیسے علی کھانا لایا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں ہے آئے گا۔ بچے نے پانی پیا ہے، سلیم رویا ہے، تو اب اس کے آخر میں ہے آئے گا، تو یہ کس کی علامت ہوگی؟ یہ ماضی قریب کی علامت ہوگی۔ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ماضی مطلق کے آخر میں لفظ ہے لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے دور کے زمانے میں پایا جائے۔ جیسے علی سویا تھا، مقیم نے لکھا تھا، ابو آدھا کلو آم لائے تھے، بچوں نے کھیلا تھا۔ اب اس میں تھا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہے، یعنی کہ پہلے کے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں بہت پہلے جو ہے یہ کام ہو چکا ہے۔
ماضی بعید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ زمانے سے پہلے جو ہے وہ کام ہو چکا تھا، بہت دور زمانہ تھا جس میں یہ کام واقع ہوا ہے. اس کے بعد ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں جاری حالت میں پائے جائے. جیسے کھاتا تھا، جاتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا. یعنی کام ہوا لیکن وہ ماضی میں اور وہ جاری حالت میں تھا، یعنی وہ کام ہوتا جا رہا تھا، یعنی مسلسل جو ہے وہ کام ہو رہا تھا. ماضی استمراری بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مصدر کے آخر میں نہ ہٹا کر تا تھا یا رہا تھا لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا فرق حال کے قریب جو ہے ملتا جلتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے حال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کرتا ہے، اور جبکہ ماضی استمراری کے اندر یہ ہے کہ کرتا تھا، یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تمام ماضی جتنی بھی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ 6 صیغے ہوں گے، جیسا کہ اسم ضمیر کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، اور واحد متکلم، جمع متکلم. یہ وہ صیغے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر 6 صیغے ہوں گے. 6 صیغے جو گفتگو ہوگی، جو کلام ہوگی وہ انہیں کے ساتھ ہوگی. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. اس کے بعد ماضی شکیہ. ماضی شکیہ کو احتمالی بھی کہتے ہیں. وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہو لیکن شک پایا جائے، یعنی شک ہو اس میں کہ وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک و شبہ والی بات ہو. جیسے وہ آتا ہوگا، اب وہ یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں، بلکہ وہ آتا ہوگا. ہوگا جو ہے اس کی علامت ہے ماضی شکیہ کی. اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے. اس کے بعد ماضی تمنائی. ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کی آرزو یا تمنا کی شرط گزرے ہوئے زمانے میں پائی جائے. یعنی کہ ہماری جو تمنا ہے وہ کہاں پائی جائے؟ گزرے ہوئے زمانے میں پائی جائے. یہ خواہش ہے، آرزو ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں تا آتا ہے. جیسے کاش وہ محنت کرتا، کاش وہ زندہ ہوتا، کاش وہ آتا، کاش وہ کامیاب ہو جاتا. تو یہ ساری کی ساری ماضی تمنا، یعنی تمنا کا مطلب ہے تو تمنا کرنا، خواہش کرنا، یعنی کہ ماضی کے زمانے میں خواہش کرنا، تمنا کرنا، اسے ماضی تمنا ہی کہتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے ماضی تمنا ہی بنانے کا؟ کہ مصدر کے آخر میں نہ ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں اور شروع میں کاش لگا دینے سے ماضی تمنا ہی بن جاتی ہے. کاش وہ کام ہوتا. تو یہ تو ماضی کی اقسام تھی. تو ماضی کے وہی 6 صیغے ہر ماضی کے اندر جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. تو امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گی. آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.